نصیب آپ سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں؟ خوش ہیں؟ ہاللویا ہاللویا ہاللویا. زوردار تالیاں خدا کے لیے. آج میں اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ میں یہاں خداوند کا زندہ مؤثر کلام آپ کے ساتھ 500 کو شیئر کر سکوں، مل کر سیکھ سکیں. اور خاص کر میں پوری کلیسیا کا پاسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو تمام کلیسیا جو ہے انہوں نے میرے لیے دعا کی، اور جو یوتھ کے سربراہ ہیں وہ میرے پاس آئے، انہوں نے میری تیمارداری کی، اور بیٹیوں نے جو یوتھ کی ہیں، جو بیٹے ہیں، انہوں نے میری تیمارداری کی. میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ اچھے جو خدا کے خادم ہیں، جو اچھے چرواہے ہیں، یہ ان کی تربیت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے جو دکھ درد ہے، جو تکلیف ہے، اس کو بانٹیں. اس بات کے لیے میں پادری صاحب کا جو کہ انہوں نے اپنی کلیسیا پہ ایک اچھی تربیت دی ہے، اچھی تعلیم دی ہے، اور اس کے لیے میں پورے یوتھ کا اور پورے کلیسیا کا اس بات کے لیے شکر گزار ہوں. آئے ہم زندہ کلام میں سے دیکھیں یوسایا 22 باب اس کی 2 آیت. مکاشفہ 22 باب اس کی 2 آیت. اور دریا کے پار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینہ میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو. کہتا ہے کہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور ہر مہینے وہ پھلتا تھا. جب بھی ہم کبھی درخت، یہ زندگی کے درخت کے بارے میں غور کریں تو بائبل مقدس میں بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. لیکن جب ہم بھی کسی بھی روحانی بات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان پہ تھوڑا سا غور کر لیں، تو یہ جو روحانی بات ہے یہ ہمارے لیے تھوڑی آسان ہو جاتی ہے. جس طرح یہ درخت ہے تو اس درخت کا ہم دیکھیں کہ اس کا جو تنا ہے وہ سب سے زیادہ زوراور ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور سارا زور جو ہے اس تنے پر ہوتا ہے. اور تنے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ شاخیں. شاخوں کے ساتھ پتے لگتے ہیں، اور پتوں کے ساتھ پھول اور پھل جو ہے وہ لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے. میں کہتا ہوں کہ جو دریا ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. اور جو پھل ہیں کہتا ہے کہ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے. وہ مثال ہیں یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کی، وہ مثال ہیں اسرائیل کے 12 قبیلوں کی، وہ مثال ہیں 12 مہینوں کی. جب کوئی بھی اس درخت کے ساتھ جو ان میں سے اس درخت کے ساتھ پیوند ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ برکت پائے گا. اور جو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رہے گا، وہ چاہے مہینہ ہو، وہ چاہے شاگرد ہو، وہ چاہے قبیلہ ہو، وہ بات برکت ٹھہرے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی خداوند یسوع المسیح سے
कट जाए, हट जाए, छोड़ दे तो वो बाबरकत नहीं हो सकता। तो ये कलाम जो है खुदा का इसी तरतीब से चलता है। वो कहता है अगर हम देखें कि दरख्त कौन है, तो यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है और तुम क्या हो, डालियां बाद में आएंगी। मेरा बाप बागबान है और जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है। इसी बात की 5 आयत में देखें तो फिर आगे चल के वो कहता है कि तुम डालियां हो। अब देखना है कि जो पत्ता या जो डाली दरख्त के साथ रहती है वो हरी होती है, और जो पत्ता या डाली सूख जाती है उसको दरख्त अपने साथ नहीं रखता, वो गिर जाती है, वो पत्ता सूख जाता है। ये मिसाल है उस सूखे हुए दरख्त की। जब एक इंसान, एक ईमानदार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से हट जाता है, उसे छोड़ देता है, तो वो मुर्दा हो जाता है रूहानी तौर पर। तो वो इस सूखे हुए पत्तों की मानद है, वो इस सूखी हुई डालियों की मानद है। इसलिए जिंदगी का दरख्त कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और डालियां जो हैं वो कौन है? ईमानदार। और उसके जो पत्ते हैं वो कौन है? वो मिसाल है हमारी न्यू जनरेशन, हमारी यूथ, हमारे बच्चे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो पत्ते हैं, अब देखें कि दरख्त का जो दरख्त पर जो है उससे डालियां निकलती हैं, और डालियों से क्या पैदा होता है? पत्ते। डालियां मजबूत होती हैं लेकिन पत्ते थोड़े नाजुक होते हैं। और पत्ते जो हैं इनसे वो कहता है कि कौमों को क्या होती है? शिफा होती है। अब देखना ये है कि क्या हम वो पत्ते हैं, क्या हम वो डालियां हैं? वो कहता है कि जो आप देखें कि जो लोग ईमानदार उसके साथ नहीं रहते वो रूहानी तौर पर क्या होता है? मुर्दा हो जाते हैं। और जिस तरह समुंदर अपने अंदर कभी किसी जिंदगी को नहीं रखता, कोई जानवर हो या इंसान हो, जब जीता हो तो समुंदर पानी उसको अपने अंदर ले लेता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसको बाहर फेंक देता है, वो अपने अंदर नहीं रखता। इसी तरह इंसान जब जिंदा होता है तो कलाम जो है उसको अपने अंदर ले लेता है, और फिर उसके वसीला से वो डालियां निकलती हैं, उसके वसीला से शगुफे निकलते हैं, उसके वसीला से पत्ते निकलते हैं, उसके वसीला से खुदा का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचता है। और अगर वो ना हो, मर जाए रूहानी तौर पर, तो फिर वो इन पत्तों की मिसाल है, वो इन डालियों की मिसाल है। कहता है कि कलाम में लिखा है कि तुम ही, यीशु ने क्या कहा जब वो उनके पास खाने लोग कलाम सुनने के लिए आए, तो यीशु ने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। यानी कि जो उसने कहा कि तुम इन्हें खाने को भी दो, इन्हें शिफा भी दो, इन्हें हयात भी दो, इन्हें निजात भी दो, इन्हें जिंदगी भी दो। इसलिए उसने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। देखिए, जब कोई बीमार होता है, किसी के सर में दर्द होती है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी की शुगर लो हो जाती है, तो उसको दुआ तो आप करते हैं, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा खाना दे देंगे, वो शायद भूखा है, तो उसकी सर दर्द भी चली जाएगी, उसकी भूख जो लगी है जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ है वो भी सेट हो जाएगा। अगर उसकी शुगर लो है, वो खाने से वो भी ठीक हो जाएगा। ये भी जरूरी है। मसीह खुदा ने क्या कहा? तुम ही इनको खाने को दो। आज आप लोग भी सारे इस सिलसिले में काम करके आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक रफाकत है, एक दूसरे से मिल बैठने के लिए है। जो लोग
किसी वजह से शायद मैं कोई ऐसा खाना नहीं पका रहा जो मेरी तौफीक नहीं, आज शायद आपके वसीला से वो खाना मुझे नसीब होगा, मैं खाऊंगा तो मैं आपके लिए बरकत की दुआ करूंगा। और यही मसीही जिंदगी है। वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये नहीं कि जिसके साथ हमारी दीवार है वही है पड़ोसी हमारा। पड़ोसी के लिए आपने देखा वो स्टोरी जो मसीह खुदावन ने मिसाल बताई थी कि यरूशलेम से यरीहो की तरफ जो जा रहा था, जिसको डाकुओं ने घेर लिया था, तो वहां से काहन भी गुजरा, वहां से लावी भी गुजरा, लेकिन उसको संभाला किसने? सामरी ने। कभी कभी गैर लोग भी हमारे काम आ जाते हैं, इसलिए हमें अपनी मोहब्बत जो है वो सारी दुनिया पर फैलानी चाहिए। सबके साथ हमें मोहब्बत से पेश आना चाहिए। वो कहता है कि पत्तों से कौमों को शिफा होती है, पत्तों से कौमों को शिफा आती है। और दरख्त जो है उसके जो पत्ते हैं नए नए निकलते हैं तो बड़े खूबसूरत होते हैं। और जो नए ईमानदार होते हैं, जो मसीही बनते हैं, जो खुदा को मसीह को कबूल करते हैं, जो तौबा करते हैं, खुदा को वो भी बड़े पसंद है, क्योंकि उनमें बड़ा जोश होता है, बड़ा बलबला होता है। वो रोज सुबह कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हम तो सिताइश करते हैं, रात को भी वो दुआ करते हैं, हम तो सिताइश करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ देर बाद ही वो पत्तों की तरह मुरझा जाते हैं। सोचते हैं कि यार लोग कहते हैं ये बड़ा भगत बन गया, बढ़िया दुआ कर दी है, हम लोगों की बातों में आकर खुदा से पीछे हो जाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करने की बजाय हम मुरझा जाते हैं। और फिर हम उन मुरझाए हुए पत्तों की तरह हैं, उन मुरझाई हुई टहनियों की तरह होते हैं। पत्ते जो है, ये टहनियाँ जो होती हैं मजबूत होती हैं, पत्ते नाजुक होते हैं। और जब ये टहनियाँ जो हैं, पत्ते इनसे पैदा होते हैं। जब कोई खुदा का खादम खुदा का कलाम सुनाता है, जब कोई परस्तार जो है वो हमदो सिताइश करता है, जब उसके कलाम सुनाने से, जब उसके हमदो सिताइश करने से कोई भी इंसान जो है, कोई भी आदमी तौबा करता है, खुदा को यीशु को कबूल करता है, तो वो उस टहनी का पत्ता पैदा होता है। हालेलुया। वो उस टहनी का क्या होता है? पत्ता होता है। उसके वसीला से वो पत्ता जो है वो पैदा हुआ है। इसलिए उसने कहा कि तेरे वसीला, पत्तों के वसीला से कौमें शिफा पाएं। और हमें एक पत्ता कलाम पाक में नजर आता है, और वो है इब्राहिम, जिसको खुदा ने कहा था कि कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। हालेलुया। वो काम आज हमारे सुपुर्द किया गया है। मत्ती 18:18 में देखे तो उसने कहा है कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, जो तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। अगर तुम किसी पर हाथ रखोगे, उसे शिफा दोगे, तो मैं उसे शिफा दे दूंगा। अगर तुम किसी के लिए बरकत चाहोगे, मैं उसको बरकत दे दूंगा। अगर कोई बेरोजगार है, तुम उसकी रोजी के लिए दुआ करोगे, मैं उसकी रोजी उसे दूंगा। अगर कोई ऐसा किसी के घर में औलाद नहीं है, तुम उसके लिए दुआ करोगे, तो मैं उसे औलाद दे दूंगा। इसलिए उसने कहा है कि कौमें पत्तों के वसीला से शिफा पाएंगी। लेकिन बाज पत्ते जो है नालियों में गिरे होते हैं। पता है आपको? बाज पत्ते नालियों में गिरे होते हैं, बाज पत्ते पुलों के नीचे बैठे होते हैं। ये जो पत्ते हैं ये हमारी जिंदगियों का दाग है। इनको धोने के लिए हम अक्सर पादरी साहबान से गिला शिकवा करते हैं, जी आप हमारे घरों में विजिट नहीं करते। मेरे जीजो, माफी के साथ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि विजिट जो है ना, वो जब पास्टर आते हैं तो उनको मत चाय दें, उनको मत खाना दें, मत बोतल लेके आए उनके लिए, कोई इतना जरूरी नहीं है। उनसे कलाम सुने, उनसे दुआ करवाएं और मत उनको हदिया दें। ये याद रखें। सॉरी पास्टर, मत उनको हदिया दें, सिर्फ दुआ करवाएं। और हदिया जो है वो चर्च में अपनी दायित्व की लेकर आए, वो मुकम्मल तौर पर चर्च को दें ताकि चर्च की तरक्की हो। आप पादरी साहब को हफ्ते में वो 3 चक्कर आपके घर में लगाते हैं, तो आप 100 उनको दे देते हैं खाने के लिए। आपका 500 का जो है ना वो खत्म हो जाता है नोट। ऐसे ही है ना, पादरी साहब ने देना है, खाना भी देना है। नहीं पादरी साहब में अच्छा लगा जाए, नहीं पादरी साहब कुछ अच्छा नहीं है, ये वो खिदमत के लिए निकले हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा खिदमत में जाने दें। उनको कहें दुआ करें हमारे लिए, थोड़ा सा कलाम भी सुनना चाहे तो सुने,
دعا کروائیں, ان کو آگے جانے دیں. جتنا آگے وہ جائیں گے اتنا خدا کا کام زیادہ ہوگا. آپ ان کو کھانے پہ لگا دیتے ہیں, جی کر نیند آ گئی تو ہی سمجھ جائیں, پھر کی بنے گا. ایک ہی گھر میں گئے نا, باقی گھروں کا کیا ہوگا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو دائیکی ہے, اپنے جو پیسے ہیں, ان کو ایسے ضائع مت کریں. وہ خدا کے گھر میں لے کے آئیں, خدا کا کام کریں, خدا کے گھر کا کام کریں. پادری صاحبان جو ہیں وہ خدا کے آگے جھکے, خدا سے مانگے, خدا انہیں دے گا. جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا سے مانگو, خود کیوں نہیں خدا سے مانگتے؟ خود بھی خدا سے مانگے. ان کا بھی رازق خدا ہے, ان کو بھی دینے والا خدا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ خدا سے مانگے. ضروری نہیں کہ آپ بار بار ان کو دیتے جائیں اور ان کو یہ پھر آپ یہ کہ پیسہ باتیں نہیں, آپ یہ شوق نہ رکھیں. آپ یہ شوق رکھیں کہ چرچ میں آئیں, خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ سنیں اور اپنی پوری دائیت کی گلہ خانہ میں لائیں. اس کی برکت آپ کو ملے گی, اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو ملے گا. پادری نو 100 دن جو پادری دا ہو جائے, وہ پاویں بچیاں دی نیمبو لے جائے, پاویں خربوزے لے جائے, پاویں دوانا لے جائے, وہ پادری دا کام ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے لیے اس کی برکت بھی اتنی نہیں ہے. آپ کو برکت ملنی ہے تو آپ دائیکی لے کر آئیں, چرچ میں دیں. اور پادری صاحبان وہ دائیکی جو ہے اس کا 10واں حصہ نکال کے پھر اس کو خرچ کریں. یہ چیز ہے. ہم جب بھی پادری آتا ہے ایسے ہاتھ میں پادری صاحب آتا ہے, پادری کا تمہیں ٹھیکہ نہیں آتا. آپ کے گھر میں ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورتیں ہیں. پادری ٹوٹ جاتے تو پھر دالان ٹوٹ جائے تو فائدہ. اپنے پیسے کو اپنی جیب میں رکھیں اور اس کو بھی طریقہ سے خرچ کریں, کیونکہ پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی ہے. ایسے پتے جو ادھے پیلے دے ادھے ہرے, انہوں بالکل پیلا نہ کر دو, انہوں ہرا کرو. ہرا آپ نے کرنا ہے, ہرا کلیسیا نے کرنا ہے. جب کلیسیا بیدار ہوگی, جب کلیسیا جو ہے وہ کہتا ہے تمام قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آپ سب کا فرض ہے. آپ دیکھیں پترس نے 3000 لوگوں کو جو ہے بپتسمہ دیا تھا نا, وہ 3000 لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے. ان عام لوگوں نے خدا کے کلام کو پھیلایا تھا, کوئی بات نہیں تھی. یقین کریں آپ خود خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ خود پادری صاحب کو کہیں بھائی صاحب دعا کرو, آپ پانی پی لو, پینا دیتے نہیں تو تسی اگے جا کے دعا کرو, زیادہ کرنا چاہیے. یہ آپ تلقین کریں اور مت یہ کہیں کہ بھائی صاحب تسی ساڈے گھر وزٹ نہیں کیتا, اساں آنا ہی نہیں. یہ خدا کا گھر ہے, خدا کے گھر میں آپ نے آنا ہے. آپ کا ٹائم ہے, آپ کو پتا ہے کیا ٹائم ہے. اگر ٹائم چینج ہوگا پادری آپ کو بتا دیں گے کہ جی یہ ٹائم چینج ہو گیا. ورنہ آپ خدا کے گھر میں خود آئیں اور ہر کام جو ہے اس کو طریقے سے کریں. ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم نے ان سب کو خراب کر دیا. یہ پتے ہم نے پیلے کر دیے ہیں. ان کو ہرا ہونا چاہیے تھا, ان کو ڈالیوں پہ لگا رہنا چاہیے تھا, لیکن ہم لوگوں نے اپنی غلطیوں سے ان کو گھروں میں بٹھا دیا. کوئی کام بھی نہیں کرتا, جڑا کام کرتے تھے وہ بھی کام کرتے. یہ ضروری چیز ہے کہ ہم ان پتوں کو ہرا رہنے دیں. اگر ہم چاہتے ہیں یہ پتے ہرے رہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے گھر میں دیں, ان کو نہ دیں. یہاں پہ لے کے رہیں اور اپنے پادری کے ساتھ سنسیئر رہیں. جس چرچ کا پاسٹر ہے اس پاسٹر کے ساتھ آپ سنسیئر رہیں, اس کے گھر میں چندہ لے کر آئیں. کیونکہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے جب کوئی فوتگی ہوتی ہے, اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا چرچ آنے کا, لیکن جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارا جنازہ پڑا ہوتا ہے, پھر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ کان میں کہتے ہیں جی اے ڈاکٹر نے کیا ہے لاش پھٹ جانی 5 منٹوں کر دے. کبھی کسی دوست نے کہا ہے کہ آج یہ ساڑھے گھر لیا, وہ 2 دن میرا یار سے رہن دو. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے بہنوں بھائیوں, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تن آور درخت کے پتے ہیں, ہم یسوع کے پتے ہیں. آپ دیکھیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اگر اس کا مطلب ہے کہ انگور کا حقیقی درخت یسوع ہے, حقیقی درخت وہ کہہ سکتا ہے کہ انگور کا درخت میں ہوں. حقیقی کا مطلب ہے کہ کوئی ہور بھی وچ کم پیندا پیا ہے نا. آئے دیکھیں استثنا کی کتاب اس کا 32 باب,
اس کی 32 آیت نہیں ہے. اس کتاب اس کا 32 باب اس کی 32 آیت ہے. 32 اور 33. میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا. وہ بھوک کے مارے گل جائیں گے اور شدید لکھا ہے کیونکہ اس کی تاک سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے. سدوم کے طاقوں میں سے سدوم کے طاقوں میں سے ہے اور امورا کے کھیتوں کی ہے. اور امورا کے کھیتوں کی ہے. امورا کے کھیتوں کی ہے. پتہ ہے آپ کو سدوم اور امورا کا حال سب کو پتہ ہے. ان کے انگور ہلا ہل کے ان کے انگور ہلا ہل کے بنے ہلا ہوئے ہل کے بنے ہوئے. ہلا ہل کا مطلب ہے کڑوے زہر آلودہ. ہلا ہل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں. اور ان کے گچھے کڑوے ہیں زہر آلودہ ہیں. ان کی میں اژدہوں کا بیس اور کالے ناموں کا زہر قاتل ہے. کیا یہ میرے خزانوں میں سر پہ مہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب اس کے پاؤں پھسلے تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا. اس نے کہا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ جو انگور ان کے انگور ہل ہلا کے بنے ہوئے ہیں، کڑوے زہر کے بنے ہوئے ہیں. تو یسوع کا جو پھل ہے وہ کیسا ہے؟ یسوع کا پھل کیسا ہے؟ میٹھا پھل ہے. جو روح کے پھل ہیں غلطیوں 5:22 میں وہ تو میٹھے پھل ہے نا. تو یہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کڑوے پھل ہیں اور ان کے گچھے کیا ہیں؟ کڑوے ہیں. اور ان کی میں اژدہاؤں کا بس ہے. مسیح خداوند نے جو میں بنائی تھی وہ کیا تھی؟ مسیح نے جو میں بنائی تھی، انہوں نے لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ اس سے پہلے یہ میں آپ نے کیوں نہیں دی، اچھی میں کیوں رکھ چھوڑی تھی. لیکن یہ جو شیطانی میں ہے اس میں زہر ہے، یہ زہریلی میں ہے. آپ اپنے جو آپ کے استاد ہیں، جو آپ کے پاسٹر ہیں، ان سے خدا کے کلام کو سیکھیں، ان سے پڑھیں. ان کے پاس جو کلام آپ کو ملے گا وہ انگور کے حقیقی درخت کا ملے گا. اور جو جنوں آیا تو بھالیا تو پھر تانوں وہ کھٹے مٹھے سارے انگور کدی ریڑی والے کو لیا تھا سودا رالا ملا دے کے ٹر جاندے شام نوں. اگر کسی دکان سے لے تو وہ نہیں نہ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ہم اس دکاندار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ جو ہے اس درخت کو وہ کہتا ہے کہ اس کو کاٹ ڈالو جو سدوم کے طاقوں کی طرح زہر بھرا پھل پیدا کرتا ہے، اور اس کا حاصل جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کڑوا زہر ہے. اس درخت کا حاصل کیا ہے؟ کڑوا زہر ہے. کڑوا زہر کیا ہے؟ ہمیں گناہ میں کی دلدل میں لے کر جاتا ہے، ہمیں شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اور جو گناہ گار ہے وہ پھر خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے. اور خدا جو ہے وہ ہم کتنے بھی ہوں لیکن خدا کیڑے مکوڑے کی طرح ہم کو گچی سے پکڑتا ہے، گردن سے پکڑتا ہے اور ہمیں آگ میں پھینک دیتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ انگور کا جو حقیقی درخت ہے وہ کون ہے؟ یسوع. اور ڈالیاں کون ہیں؟ ایماندار ہیں. اور جو پتے ہیں وہ کون ہیں؟ نیو جنریشن. ہمارے بچے جو ہیں وہ پتے ہیں، اور ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمیں اپنے جو خدا کا کلام ہے اس کو دنیا میں پھیلانا ہے. اور دنیا میں خدا کا کلام کیسے پھیلے گا؟ وہ اس طرح پھیلے گا کہ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، چرچ میں آئیں گے، اپنا ہدیہ جو ہے وہ اپنے اسی چرچ میں لائیں گے جہاں پہ ہم جاتے ہیں. اپنے پاسٹر کے 3 چیزیں میں ہمیشہ جو میرے پاس آتے ہیں کلیسیا سے، ان میں 3 چیزیں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر رہیں، اپنے جو آپ کے پاسٹر ہے اس کے ساتھ سنسیئر رہیں، اور تیسری بات اپنے خاندان کے ساتھ سنسیئر رکھیں۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے خاندانی کلیسی طور پہ اور قوم میں بننا ہے تو پھر یہ ضروری چیزیں ہیں کہ آپ اس درخت کے ساتھ رہیں جو کہ انگور کا حقیقی درخت ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے جو پھل ہیں وہ کیا ہیں؟ محبت ہے، نیکی ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، پرہیزگاری ہے، کتنے پھل ہیں؟ یہ پھل ہمیں کیسے حاصل ہوں گے؟ یہ پھل جو ہیں وہ تب اس مسیح کو حاصل ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ اس کی رفاقت میں رہتا ہے، جو اس کا فرمان بردار رہتا ہے، تو پاک روح جو ہے وہ اس کو یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے مشابہ کر دیتا ہے، اور تکتے تکتے ہم اس کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جو درخت ہے، عام درخت جو ہے، اس کو اس کی شاخیں جو ہیں وہ اپنے تنے سے خوراک لیتی ہیں، اور جو مسیحی ایماندار ہے وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ جو طاقت لیتا ہے، جو قوت لیتا ہے، جو توفیق لیتا ہے، وہ انگور کے حقیقی درخت سے لیتا ہے۔ اور یہ جو طاقت ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، ہمیں اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو پھر ہی ہم یہ پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسیح کو قبول نہیں کرتے، اسے نجات دہندہ نہیں مانتے، تو پھر ہم یہ نجات جو ہے، یہ پھل جو ہے، یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ہمارا مسیح خداوند جو ہے 30 سال کی عمر تھی، 30 سال کی عمر تھی ان کی، اور خدا نے ناصرت پر، غور سے میری اس بات کو دھیان سے سنیں، 30 سال کی عمر میں ناصرت میں خدا نے ناصرت میں اپنی نظر جو ہے اس بے نقص زندگی پر لگائے رکھی، اور اس کے بعد اس نے اپنا حکم صادر کیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کتنے سال؟ 30 سال اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کی نگہبانی کی، اور جب وہ جوان ہوا، جب وہ یردن میں آیا، اس نے بپتسمہ لیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پاجی صاحب جی میں کدے دا میں بنا لیا کدوں ہے تک بنانا جی میں پاجی صاحب کدوں میرا آرڈینیشن کرنا ہے؟ ہم پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم وہ پتے ہیں جو شفا پاتے ہیں؟ کیا ہم ہرے پتے ہیں یا ہم سوکھے پتے ہیں، یا ہم درمیانے پیلے دے ہرے؟ جو لوگ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں وہ ہرے پتے ہیں، اور ہرا پتا جو ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہرا پتا جو ہے وہ تازگی کی نشانی ہے۔ ہرا پتا جو خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سلامتی کی نشانی ہے۔ ہرا پتا جو ہے وہ خوشی کی نشانی ہے، وہ شادمانی کی نشانی ہے۔ دکھ، غم، مصیبت گناہگار پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اپنا گناہ ہی اس کو جو ہے غمزدہ کر دیتا ہے، اس کا اپنا گناہ ہی اسے اداس کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، کیا ہم حقیقی درخت سے ملتے ہیں، کیا ہمارا تعلق اپنے خدا سے صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے پھر کلام پڑھیں، دعا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا وہ اپنے یسوع کو قبول کریں، بپتسمہ لیں، اور اپنا جو چندہ ہے اپنی دہیہ کی ہے وہ ظہیرہ خانہ میں لے کر آئیں، پھر خدا آپ سے خوش ہوگا، پھر آپ کو برکتیں بھی ملیں گی، پھر آپ کو دکھ، تکلیف، مصیبتوں سے کبھی نہ گھبرائیں۔ یہ جو آتی ہے یہ تو چلتی ہے ہمیں اونچا اڑانے کے لیے، ہمیں اپنے مسیح کے ساتھ چلنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا سخت ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس اگلے اتوار میرا میسیج تھا، لیکن میں نے 6 پٹیاں بھی باندھ لی، انجیکشن لگا، میں نے اپنا کام جو خدا نے میرے سپرد کیا تھا میں نے اس کو کیا۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے خدا کے کام جو ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر ہم اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر ہم خدا کے خادموں کے ساتھ سنسیئر ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر رہنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں،
दुआ करें, पास्टर्स को ज़्यादा टाइम अपने घरों में ना आने दें, उनको सिर्फ दुआ करवाएं, उनको आगे भेजें ताकि वो आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशखबरी जो है मुनादी करे कलाम की, उनको खुद आप सजेस्ट करें भाई साहब कोई गल नहीं तुझे अगली बार अगर आपने किसी को खाना खिलाना है तो फिर कोई टाइम उनके साथ स्पेशल आप रख लें कि भाई साहब ऐसे दिन आ जाए तो फिर करा। लेकिन जब उनका विजिट का टाइम होता है उस वक्त आप ऐसा काम ना करें। खुदा आप सबको बता